بہت بڑی غلط فہمی ہے دوستو ہمارے درمیان کے جو لوگ ایمانداری اور دیانتداری کی زندگی گزاریں گے وہ لامحالہ مخلوق الحالی کی زندگی اور فقیرانہ زندگی بسر. بالکل ہمارے اندر سماج میں غلط فہمی ہے. اللہ اس بات کو کہتا ہے کہ اگر تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، جو لوگ بھی دیانتداری اور ایمانداری کا سابقہ اپنائیں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے اس زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے، پاکیزہ زندگی. اس کو کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنا چاہے تو کیا ہمیں بہترین اور پاکیزہ زندگی نہیں مل سکتی؟ اللہ نے اس کو چیلنج کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ ہم ضرور دیں گے اسے. سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم. پیش ہے اس سیریز کی 14ویں ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا والأفئدة لعلكم تشكرون. من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ربی پروگرام میں 14ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں. ناظرین آج کے آیات میں سورہ نحل کی آیت نمبر 18، 19، 78، 97، 106، 125، 126 یہ آیتیں لی گئی ہیں. قرآن کے حوالے سے ان آیات میں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. سب سے پہلی آیت میں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم. اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها گن نہیں سکتے. ان اللہ لعفو غفور ان اللہ لغفور رحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. محترم ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی موت تک جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی عوامل ان کے سامنے آتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے بنائی ہے. سب اللہ نے اسے عطا کی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ نے اسے کچھ نہیں مانگا. یہ ہے اللہ کا احسان. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک جتنی ساری چیزیں ہیں، آنکھ، ناک، کان، زمین، آسمان، ہمارے سوچنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ہمارا احسان ہے. اور ہزاروں طرح کے پھل، پھول، خوشنما چیزیں اور جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں جن کا زوم ہے ہم کو یہ ہم نے بنائی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں. اس لیے ان میں سے حقیقتاً کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کے
احسان کے بغیر کوئی چیز وجود میں آ گئی ہو۔ اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کر کے انسان کو صرف ایک جملے میں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے تم پر اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو پوری زندگی تب بھی تم اسے گن نہیں سکتے، اور اتنے سارے احسانات کے باوجود بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے محسن کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی نمک حرامیوں سے، بے وفائیوں سے، غداریوں سے اور سرکشیوں سے دے رہے ہو۔ اس کے باوجود بھی تمہارا محسن کتنا رحیم اور حلیم ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود سینکڑوں برس تک تمہیں وہ ساری نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو علانیہ خالق کی ہستی کے منکر ہیں انہیں بھی وہ ان نعمتوں سے مالا مال کیے جا رہا ہے، اور کبھی بھی کسی کو وہ فوراً پکڑتا نہیں۔ اگر اللہ گرفت کرنا چاہے تو فوراً اپنے دیے ہوئے انعامات اور احسانات پر گرفت شروع کر دے، لیکن اللہ نے اس لیے کہا کہ غفور لغفور رحیم، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور تم اپنی آئینی زندگی میں بھی تمہیں یہی کرنا چاہیے کہ اگر تمہارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی عفو درگزر کا رحم کرو، جس طرح اللہ نے تم پر عفو درگزر کا معاملہ کر رکھا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے پھر دوسری جگہ بتایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں سننے کی، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دل دیے، دماغ دیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ یہ اس لیے ملے تھے ہم کو تاکہ ہم شکر گزار ہوں، لعلکم تشکرون۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں اس لیے دی کہ تم شکر گزار ہو، لیکن تمہارا کیا ہوا کہ تم شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکرے بن گئے، اور اللہ کے علاوہ تم نے دوسری ساری چیزوں کو، ان ساری چیزوں کا خالق مان کر اللہ کے بجائے دوسروں کی طرف راغب ہو گئے۔ کیسے تم بے عقل ہو کہ جس نے یہ احسانات دیے ہیں تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی طرف راغب ہو رہے ہو، اور تمہارا بھروسہ اور تمہارا تکیہ ان پر ہو گیا ہے جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے بلکہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے اگلی آیت میں اللہ نے بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے دوستو ہمارے درمیان کے جو لوگ ایمانداری اور دیانتداری کی زندگی گزاریں گے وہ لامحالہ مخلوق الحالی کی زندگی اور فقیرانہ زندگی بسر کریں گے۔ یہ بالکل ہمارے اندر سماج میں غلط فہمی ہے۔ اللہ اس بات کو کہتا ہے کہ اگر تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، جو لوگ بھی دیانتداری اور ایمانداری کا سابقہ اپنائیں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے اس زندگی کو بہترین زندگی بنا کر اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ زندگی اسی دنیا میں بسر ہونی ہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ جو لوگ ایمانداری اور دیانتداری سے کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، کیا سمجھو ایمانداری اور دیانتداری سے کام کریں گے وہ مخلوق الحالی کی زندگی بسر کریں گے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک مطلب پریکٹیکلی اس کو کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنا چاہیں تو کیا ہمیں بہترین اور پاکیزہ زندگی نہیں مل سکتی؟ اللہ نے اس کو چیلنج کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ ہم ضرور دیں گے اسے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں اجر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو، جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال دے گا، اور پہلے سے جو تم نے جو چیز بنا رکھی ہے خود ساختہ نظریات، اس سے باہر نکل کر کے اگر تم قرآن کو مطالعے کے طور پر کرو گے، قرآن سے اگر کچھ سوال کرو گے، قرآن سے اگر اپنی زندگی میں تبدیلی چاہو گے تو یقینی طور پر قرآن تمہاری زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے علماء کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ کریں یا نہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے شیطان کے ان تمام وساوس سے انسانوں کو نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ بتایا ایک مسئلہ آج کل ہمارے یہاں چلا ہوا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ کہیں گر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ان سے کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو وہ نہیں کہتے۔ اس سلسلے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ
زد وقوع کا معاملہ پیش آتا ہے. تو ایسے میں اللہ نے ایک رخصت دی ہے انسان کو، اور اس کے حوالے سے دی ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ تھے جس وقت بے انتہا ظلم کیا جا رہا تھا. ان مسلمانوں کے معاملے سے بحث کی گئی ہے کہ جن پر اس وقت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دی جاتی تھی، اور پھر کفر پر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا تھا. ان کو بتا دیا گیا کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر اپنی جان بچانے کی غرض سے یا دوسروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اگر تم زبان سے اگر کوئی ایسا کلمہ ادا کر دیتے ہو جو تمہارے عقیدہ ایمان کے خلاف ہے اور تم اس طرح محفوظ رہ سکتے ہو، تو ایسے میں تمہارے لیے یہ رخصت ہے. تم اگر جو من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، صرف زبان سے وہ کلمہ ادا کر رہا ہو لیکن اس کا دل پوری طرح سے ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اگر اس کا دل قلب پر مطمئن ہے، اگر اس کا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ صرف زبان سے ادا کر رہا ہے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے رخصت ہے، کہہ سکتا ہے. حالانکہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی جن کے ساتھ اذیتوں کا ایک بڑا پہاڑ سلسلہ توڑا گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا. لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ میں ہی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جب اذیتیں ناقابل برداشت ہو گئی انہوں نے ایسی باتیں کہی. ان میں خاص طور سے حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ احادیث میں موجود ہے کہ جب ان کے والد اور والدہ دونوں کے ساتھ سخت اذیتیں دی گئی، انہیں شہید کر دیا گیا ان کے سامنے، اور ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تم ان دونوں کا حال دیکھ لو، اگر نہیں کرو گے تو اتنی اذیت دی گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی. انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا جو وہ چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو تباہ و برباد ہو گیا، مجھے ایسا ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم اپنے قلب کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایمان پر بالکل مطمئن پاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی ایسے حالات پیش آ جائے تو تم بھی ایسے کہہ سکتے ہو. آج کل ہمارے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو گھیر لیتے ہیں لوگ، گھیر کر کے کچھ ایسی باتیں کہلوانا چاہتے ہیں ان سے جو وہ نہیں چاہتے ہیں کہنا، اس کے باوجود بھی ان سے وہ کہلوا کر کے چھوڑتے ہیں. اگر نہیں کہتے ہیں تو ان کے ساتھ زد و کوب سے لے کر کے یہاں تک کہ مار ڈالنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. ایسے میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رخصت دی ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی شخص کلمہ کفر کہہ دے ایمان لانے کے بعد اور اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اسے رخصت ہے. ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ، لیکن اگر کسی نے دل سے اس کی چیز کو قبول کر لیا ہے تو پھر اللہ کا غضب اس کے لیے ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ اسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ اس لیے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو پسند کی. اگر کسی کو دنیا کی زندگی پسند نہیں ہے، وہ بشکل مجبوری کو ایسی بات کہہ رہا ہے تو اس کے لیے یہ رخصت ہے. غضب اس پر ہے جس نے بِأَنَّهُ اسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جس نے آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دے دی. ایسے لوگوں کے لیے گرفت ہے اللہ کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسی کسی قوم کو ہدایت نہیں دے گا جس نے کفر کا راستہ اختیار کرنے کا تہیہ کر لیا ہو. کفران نعمت کے دور پہ اللہ ان لوگوں کو کبھی نجات کی راہ نہیں دکھاتا. اگلی آیات میں ایک چیز اور دی جس کا ہمارے یہاں اکثر مخالفت جس کی ہوتی رہتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، بلائیے. کس طرح؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دو باتیں ہیں اس میں، حکمت اور موعظت. حکمت یعنی دانائی کے ساتھ، مخالف کی ذہنیت اور استعداد نیز حالات اور موقع محل کو دیکھ کر ایسے وقت میں اور ایسے انداز میں کی جائیے کہ بات دل کی اس کی بات اس کے دل کی گہرائی میں اتر جائے. یہ حکمت. عمدہ نصیحت، بات جب بھی کی جائے صرف عملی دلائل ہی نہیں دیے جائیں بلکہ جذباتی طور پہ اسے اپیل کیا جائے، اور جب بھی مخاطب کو سمجھایا جائے تو اس انداز میں نہ سمجھایا جائے جیسے ہم اپنے علمی اور عقلی استدلال کی وجہ سے سامنے والے کو جاہل یا احمق سمجھ رہے ہیں، بلکہ جب بھی نصیحت کی جائے تو خیرخواہی کے انداز میں کی جائے، اس میں حقارت کا عنصر بالکل شامل نہ ہو. اللہ نے اس بات کو اجازت دی ہے کہ اپنے رب کی طرف آپ بلائیے حکمت اور موعظت کے ساتھ. موعظۃ الحسنہ، اچھی بات، عمدہ بات کہہ کر، حکمت کے ساتھ
عمدہ بات کہہ کر وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر وہ کسی چیز کو سمجھنا چاہیں، جادلہم بحث و مباحثہ کرنا چاہیں، اگر انہیں کوئی شک ہے، اگر انہیں کوئی پریشانی ہے، اگر وہ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے مباحثہ کیجیے ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ مباحثہ کرنے کا بھی اسلام میں ایک حصہ دیا ہے۔ کوئی آدمی اگر اسلام اس کو اگر کوئی شکوک و شبہات ہے تو ان شکوک و شبہات کو رفع کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ آدمی کے جب تک شکوک و شبہات رفع نہیں ہوں گے تب تک وہ دین کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی دین کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو اسے یہ کہہ کر نہیں ٹالا جا سکتا یہ بے دین ہو گیا، فلاں دین سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی بات کو سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ اسے وجادلوا باللتی ہی احسن، اسے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، اسے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، انہیں اپنے شکوک و شبہات رکھنے کا حق ہے۔ آپ ان کے شکوک و شبہات کو رفع کیجیے۔ کیسے رفع کیجیے؟ ہی احسن، جو سب سے اچھا طریقہ ہو، اچھے طریقے سے اس بات کو ثابت کیجیے اور بتائیے کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تم نے اگر ایسا سمجھ رکھا ہے تو ایسا نہیں، دراصل اللہ اس طرح چاہتا ہے اور یہ اللہ کی حقیقتیں ہیں، اس کو بیان کریں۔ ان ربک هو اعلم بمن، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھے کہ وہ راہ راست پر آ جائے گا تو یہ پریشانی آپ کی نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور اسے معلوم ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے والا آدمی جو ہے وہ صرف کج بحثی کرنا چاہتا ہے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے، یا واقعتاً دین کو سمجھ کر کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ، اور اگر وہ اپنے شکوک و شبہات رکھتا ہے آپ کے سامنے وجادلوا باللتی، تو اسے بہت اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کر کے آپ اسے بتا سکتے ہیں، ان کے شکوک و شبہات کو رفع کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر کوئی شخص آپ پر زیادتی کرتا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تمہیں بھی یہ حق ہے مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے اتنی ہی کرو۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سپوز دیٹ اگر کسی نے ہمیں گالی دی ہے، جس انداز میں جو چیز سمجھ کر کے اس نے گالی دی، اگر ہم چاہیں تو بدلے میں اسے وہی گالی دے سکتے ہیں اور اسی اسٹینڈرڈ کی گالی دے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو مومنوں کو کہا ہے یہ ایک رخصت تھی اس کے لیے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم چاہو اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو۔ کسی نے اگر تمہیں تماچا مارا ہے تو تم بھی اتنے ہی بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تیزی سے جس قدر غصے میں اس نے مارا ہے اتنا ہی۔ اب ظاہر ہے کہ دو آدمیوں کا کانفیڈنس ایک ساتھ نہیں بن سکتا۔ کوئی آدمی ظاہر ہے کہ اگر ہم اس سے کم مارتے ہیں، کم غصے میں مارتے ہیں، کم چوٹ پہنچاتے ہیں تو ہمارا بدلہ ادا نہیں ہوا، اور اگر ہم نے اس سے زیادہ تیزی سے مار دیا، زیادہ غصے میں مارا، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، پھر ہماری گرفت ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے مومنین کو ایک خاص حربہ دیا ہے اور اسے بتایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر جاؤ، اگر تم عفو درگزر سے کام لے جاؤ، اگر تم اس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو یقین جانو اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا، اور صبر ہی مومنین کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری آیات جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آپ ان کو دوبارہ پڑھیے گا، اور جب دوبارہ پڑھیے گا تو اس کو بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کم از کم کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اس کو 2-3-4 بار پڑھا جائے، پھر اس سے جو نکات سامنے آئے ان نکات کو اپنی زندگی میں یہ دیکھا جائے کہ اس زندگی میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کا دراصل مطالبہ یہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پیغام ربی کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے، اور میرے اسلاف بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال و ثواب ہے۔ میرے آباء و اجداد اور علاقے کے تمام بزرگ شخصیات اور تمام دین کے رہبروں کے لیے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے۔ من جانب شاہد کامران، ہندوستانی میڈیا۔